الیکشن کمیشن نے کراچی ڈویژن میں بلدیاتی انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کر دیا۔ کراچی ڈویژن کے تمام اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ 23 اکتوبر کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کی مختلف نشستوں پر ضمنی انتخابات کے لیے پولنگ 16 اکتوبر کو ہوگی۔ NA-22 مردان، NA-24 چارسدہ، NA-31 پشاور، NA-45 کرم، NA-108 فیصل آباد، NA-118 ننکانہ صاحب، NA-237 ملیر کراچی، NA-239 کورنگی کراچی میں پولنگ 16 اکتوبر کو ہوگی۔ NA-157 ملتان میں بھی ضمنی انتخابات کے لیے پولنگ 16 اکتوبر کو ہوگی۔ صوبائی اسمبلی کے حلقوں PP 139 شیخوپورہ، PP 209 خانیوال اور PP 241 بہاول نگر میں بھی پولنگ 16 اکتوبر کو ہوگی۔ اور اب کچھ بات کریں گے ڈینگی وائرس کی، تو کراچی میں ڈینگی وائرس وبائی صورت اختیار کر گیا ہے۔ اسپتال مریضوں سے بھر گئے ہیں۔ محکمہ صحت سندھ کے مطابق ڈینگی کے یومیہ 100 سے زائد کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ محکمہ صحت کے مطابق کراچی میں اب تک ڈینگی سے 9 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے کراچی میں ڈینگی سے 30 سے زائد افراد کے جاں بحق ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ کراچی کا کوئی علاقہ ایسا نہیں جہاں ڈینگی کیسز سامنے نہ آ رہے ہوں۔ محکمہ صحت سندھ کے مطابق یومیہ 100 سے زائد افراد، جن میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں، ڈینگی میں مبتلا ہو کر مختلف اسپتالوں میں لائے جا رہے ہیں۔ ماہرین صحت کہتے ہیں کہ موجودہ موسم میں مچھر کی افزائش بہت زیادہ ہو رہی ہے، اس لیے اپنے گھر، گلی اور محلے میں پانی جمع نہ ہونے دیں۔ کہیں اسٹیگننٹ واٹر ہے جی گملوں میں، آپ کے گھر میں یا کہیں ارد گرد میں محلے گلی میں کہیں پانی کھڑا ہوا تو کوشش کریں کہ اس پانی کی نکاسی کا انتظام کیا جائے تاکہ مچھر جو ہے پنپ نہ سکیں۔ محکمہ صحت کے مطابق شہر میں اب تک ڈینگی سے 9 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کراچی میں ڈینگی سے 30 سے زائد افراد کے جاں بحق ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق طلوع اور غروب آفتاب کے وقت جسم کو مکمل طور پر ڈھانپ کر رکھنا ضروری ہے۔ کپڑے جو ہیں عموماً کوشش کریں کہ جو پورے آستینوں والے کپڑے پہنے تاکہ جسم کا پورا حصہ تقریباً کور ہو اور مچھروں سے محفوظ رہ سکیں۔ اور جو لوگ کھلے علاقوں میں ہیں، کہیں کام کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، ان کے لیے تو پھر یہی مناسب رہے گا کہ وہ مچھردانی کا استعمال کریں۔ شہر کے سرکاری اسپتالوں میں ڈینگی کے مریضوں کے لیے بستر موجود ہیں، لیکن نجی اسپتالوں میں ڈینگی کے مریضوں کے لیے گنجائش کم ہو رہی ہے۔ کیمرامین اشرف صدیقی کے ساتھ خاور خان، جیو نیوز، کراچی۔ اس سال کراچی میں ڈینگی وائرس کے پھیلاؤ میں تیزی کی وجہ سامنے آ گئی ہے۔ سربراہ سندھ بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹی کی سربراہ ڈاکٹر درناز قاضی کا کہنا ہے کہ ڈینگی وائرس نے اپنی حیت تبدیل کر لی ہے، جس کے باعث لوگ زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ اب تک کراچی میں 29,000 سے زائد پلیٹلیٹس لوگوں کو لگائے جا چکے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں خاور خان۔ کراچی میں اس بار ڈینگی وائرس کا پھیلاؤ اتنا زیادہ کیوں؟ اس کے جواب میں سربراہ سندھ بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹی ڈاکٹر درناز قاضی کہتی ہیں کہ ڈینگی وائرس نے اپنی حیت میں تھوڑی سی تبدیلی کی ہے، جس کے باعث لوگ پچھلے سال کے مقابلے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ اسٹرین جو آیا ہے وہ تھوڑا سا کریٹیکل سا ہے، تھوڑا سا کہ اس میں پھر چند ڈیتھس بھی ہوئی ہیں، لیکن ادروائز میں یہ بولوں گی کہ اگست کے مقابلے میں سپٹمبر میں کچھ جو ہے کمی آبزرو کی گئی ہے۔ شاید لوگوں نے جو ہے وہ خود سے میجرز بھی لینے شروع کیے ہیں۔ کراچی کے بڑے سرکاری اسپتالوں کی بات کریں تو سول اسپتال میں 10، جنہ اسپتال میں 18، انفیکشن ڈیزیز اسپتال میں 40 مریض سمیت بیشتر نجی اسپتالوں میں ڈینگی کے مریضوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ ڈاکٹر درناز کے مطابق ہر مریض کو پلیٹلیٹس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگست میں 29,000 سے زائد پلیٹلیٹس کی یونٹس لوگوں کو لگائے جا چکے ہیں۔ تمام رجسٹرڈ بلڈ بینکس سنگل پلیٹلیٹ فی یونٹ 3,000 سے کم میں فروخت کرنے کے پابند ہیں۔ ایسا نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ مافیاز ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن ہم سے جو رجسٹرڈ بلڈ بینکس ہیں ان کے ساتھ ہم جو ہے پوری کوارڈینیشن میں ہیں اس وقت۔ اور میگا یونٹ کا میں آپ کو بتاؤں اسی لیے پرائسز زیادہ ہیں کیونکہ اس کی جو وہ کٹ ہوتی ہے جو ہم ایفریسز مشین پہ ان کو ڈالتے ہیں وہی از کوائٹ ایکسپینسو، اسی حساب سے پھر وہ لیتے ہیں۔ تبھی میں ایڈوائز کر رہی ہوں کہ ناٹ ایوری بڈی نیڈس میگا یونٹ۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ لوگ سورج نکلنے اور غروب ہونے کے وقت جسم کو مکمل ڈھانپ کر رکھیں اور اپنے گھر اور محلوں میں کہیں پانی جمع نہ ہونے دیں۔ کیمرامین سرور رضا کے ساتھ خاور خان، جیو نیوز، کراچی۔ کراچی میں مچھروں کی بہتات سے یومیہ سینکڑوں افراد ڈینگی میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ شہر کی 246 یونین کاؤنسلز کے لیے دستیاب 60 میں سے 30 گاڑیاں خراب ہیں، جبکہ انتظامیہ 4 اضلاع میں مکمل اور 3 میں 80% سپرے مہم کرنے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ یہ دعویٰ کتنا درست ہے،
جانیں گے سلیمان سعد خان کی رپورٹ میں۔ کراچی میں ڈینگی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ مچھر مار اسپرے نہ ہونے کی وجہ سے یومیہ سینکڑوں شہری ڈینگی کا شکار ہونے لگے۔ 240 یونین کمیٹیز پر مشتمل کراچی کے لیے موجود 60 میں سے صرف 30 گاڑیاں زیر استعمال، جبکہ دیگر گزشتہ 3 سالوں سے خراب کھڑی ہیں۔ جیو نیوز کی تحقیقات کے مطابق ایک یونین کمیٹی میں کم از کم 2 گاڑیوں کی ضرورت ہے تو اسپرے کے لیے 16 دنوں سے زائد کا وقت درکار ہے۔ تاہم انتظامیہ کا ضلع کماڑی، غربی، وسطی اور ملیر میں مکمل اسپرے کرنے اور ضلع شرقی، جنوبی اور کرنگی کی 80% یوسیز میں اسپرے کا دعویٰ محض چند روز میں سمجھ سے بالا تر ہے۔ ساتھ ہی شہر میں اسپرے کی ذمہ داری سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کو سونپ دی گئی ہے۔ جس ادارے سے شہر صاف نہیں ہوتا وہ ادارہ شہر کو مچھروں سے کیسے پاک کرے گا؟ ذرائع کے مطابق اسپرے کرنے والی فی گاڑی کو 15 لیٹر پیٹرول فراہم کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ 40 لیٹر ڈیزل اور اس میں 1 لیٹر ڈیلٹا میتھرین دوائی شامل کی جاتی ہے۔ ریکویسٹ کرتے ہیں گورنمنٹ آف سندھ سے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہوش دیا ہے نا تو مہربانی کر کم از کم اور تو نہیں دے دیں لیکن کراچی والوں کے اوپر رحم فرمائے تاکہ یہ اسپرے کروا دیں۔ اگر ان کے پاس نہیں ہے پیسے یقین ادھر لگوائے سارے ایک 10 روپے بھی نکالیں گے نا پھر بھی اتنے پیسے ہو جائیں گے۔ کچرے کے گن نہیں اٹھایا نا یہ بارش کے کچرے، آپ کہیں بھی دیکھ رہے کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے، ان کو دکھتے نہیں ہیں گورنمنٹ کو، یا نہ بھی نہ بولے چشمہ لگاؤ نہیں دکھتا تو۔ ہر روڈوں پہ، ہر نالی وغیرہ پہ، دکانوں پہ اسپرے وغیرہ کرتے تھے، اب ہے نا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ کام جو ہے نا یہ گورنمنٹ کا ہے۔ گورنمنٹ کے جو وزیر اعلیٰ ہمارے ہیں وہ چپ کے چالے نا بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بولو کہ ایک دفعہ فرینڈ آ کے کراچی کا سروے کریں۔ حکومت کو چاہیے اس کے لیے کوئی بندوبست کرے، اسپرے کرے۔ اتنی بیماریاں جو ڈینگی مریض اتنے پڑے ہوئے ہیں۔ شہریوں کا شکوہ ہے کہ وہ اسپرے نہ ہونے سے ڈینگی سمیت دیگر مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ ترجمان سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ نے جیو نیوز کو بتایا کہ ضلع ملیر، کماڑی، غربی اور وسطی میں اسپرے مہم مکمل کر لی گئی ہے، جبکہ ضلع جنوبی، شرقی اور کرنگی میں مہم جاری ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ گاڑیاں KMC نے فراہم کی ہیں اور ادویات سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ نے، لیکن شہریوں کو مچھروں سے نجات نہ مل سکی۔ کیمرامین طلحہ خان کے ساتھ سلیمان سعادت خان، جیو نیوز کراچی۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں گے گندم کی نئی فصل کی امدادی قیمتوں میں اضافے کے اعلان کے ساتھ ہی لاہور میں آٹے کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے۔ آٹے کی قیمتیں بڑھنے کے علاوہ آٹے کی قلت بھی پیدا ہونے لگی ہے۔ سبسیڈائزڈ آٹا بھی مارکیٹ سے غائب ہو گیا ہے۔ دیکھیے لاہور سے دعا مرزا کی رپورٹ۔ پنجاب حکومت نے گزشتہ روز گندم کی نئی فصل کی امدادی قیمت 3000 فی من مقرر کی۔ اس اعلان کے دوسرے ہی دن شہر میں آٹا مہنگا ہو گیا۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق ملز مالکان نے 15 کلو والے آٹے کے کمرشل تھیلے کی قیمت 100 روپے بڑھا دی، جس سے 15 کلو والا تھیلا 1500 روپے کا ہو گیا۔ دکاندار کہتے ہیں کہ 20 کلو والا سبسیڈائز آٹا وہ 980 روپے میں بیچ رہے تھے، مگر اب سبسیڈائز آٹا آ ہی نہیں رہا۔ سبسیڈائز آٹا تو تقریباً مہینہ سے بھی اوپر ہو گیا، نہیں آ رہا۔ وہ کہہ رہے ہیں جی اپنے لائسنس بنواؤ، جن کے بنے ہیں ان کو بھی نہیں دے رہے۔ یہ عوام اتنی مجبور ہو چکی ہے، اتنی پریشان ہو چکی ہے، گورنمنٹ کا آٹا آ نہیں رہا۔ عوام جو مہنگا والا آٹا ہے وہ بیچارے قوت برداشت سے باہر ہے، وہ خرید نہیں سکتے۔ شہری کہتے ہیں کہ ہر چیز کی قیمت کو آگ لگ گئی ہے، اب ان سے سبسیڈائز آٹے کی سہولت بھی چھین لی گئی ہے۔ آٹا نہیں ملتا پیا، مہنگا ہو گیا۔ آٹا کہیں بھی نہیں ہے، لوگوں کو پریشان کیا ہوا ہے۔ آٹا تو بڑا مہنگا ہے، مل بھی نہیں رہا۔ آٹا کہاں سے ملے گا؟ آٹا اس نے اتنا مہنگا کر دیا ہے، کہاں سے روٹی کھانی ہے؟ اب تو بھوکے مر جائیں گے۔ جہاں جاتے ہیں وہ اب نہ کر دیتے ہیں کہ نہیں آٹا نہیں ہے۔ مارکیٹ میں چکی آٹے کی قیمت بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ جہاں آٹا 108 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے، چکی مالکان آٹے کی قیمت مزید بڑھنے کا اندیا بھی دے رہے ہیں۔ اخراجات جیسے بڑھتے جائیں گے ریٹ بڑھتے جائیں گے۔ یہ ریٹ ابھی 108 موجود ہے جو 3 دن ہوئے بڑھے کو، لیکن یہ سٹل نہیں ہے، یہ ریٹ بہت زیادہ آگے جائے گا۔ ادھر یوٹیلیٹی اسٹور انتظامیہ کا کہنا ہے کہ آٹے کی سپلائی پہلے سے آدھی آ رہی ہے۔ دکاندار کہتے ہیں کہ سبسیڈائز آٹے کی سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے وہ پریشان ہیں، جبکہ عوام کہتی ہے کہ اب تو ہم روٹی کو بھی ترسنے لگے ہیں۔ کیمرامین ولید شاہد کے ساتھ دعا مرزا، جیو نیوز لاہور۔ کئی نوٹسز اور عدالتی احکامات کے بعد عمران خان JIT کے سامنے پیش ہو گئے۔ عمران خان سے خاتون جج اور IG پولیس کو دھمکیاں دینے کے مقدمے میں SSP آفس میں تفتیش کی گئی۔ چیئرمین PTI عمران خان نے 20 منٹ تک تفتیش کا سامنا کیا۔ پولیس ٹیم کی جانب سے تحریری طور پر 21 سوالات پر مشتمل سوال نامہ دیا گیا ہے۔ پولیس کی جانب سے عمران خان سے کچھ زبانی سوالات بھی کیے گئے۔ عمران خان کے خلاف تھانہ مارگلہ میں انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہے
اور آج پیشی کے موقع پر عمران خان سے کیا سوالات کیے گئے؟ نمائندہ جیو نیوز ایاز اکبر یوسف زئی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایاز، عمران خان سے کیا سوالات کیے گئے پیشی کے موقع پر؟ آج فائنلی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان، خاتون جج اور آئی جی اور ڈی آئی جی کی دھمکیوں کے حوالے سے جو ان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج ہوا ہے اس میں شامل تفتیش ہوئے ہیں، اور آج انہوں نے یہاں پر ایس ایس پی انویسٹیگیشن کے دفتر میں خود روبرو جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے ہیں۔ اس موقع پر کیا سوالات ہوئے ہیں؟ پولیس نے یہاں سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کیا یہ درست ہے کہ آپ نے تقریر میں کہا تھا کہ آئی جی ڈی آئی جی شرم کرو زیبا چودھری، ہم آپ پر ایکشن لیں گے، یہ سوال تھا، جس پر عمران خان نے جواب دیا کہ ہاں میں نے ایسا بولا تھا۔ کیا آپ کو علم ہے کہ آپ کی تقریر کے بعد افسران کے ماتحت فورس میں خوف پیدا ہوا ہے؟ تو جس پر عمران خان نے جواب دیا نہیں، میرا مطلب ڈرانا خوف پھیلانا نہیں تھا۔ جس پر ایک سوال انہوں نے یہ کیا کہ آپ کی تقریر اور مقدمے کے بعد کیس کے تفتیشی افسر کو بھی ڈرایا جا رہا ہے؟ عمران خان نے جواب دیا نہیں، یہ بات میرے علم میں نہیں ہے۔ انہوں نے سوال کیا شہباز گل کا جو سماعت ہے وہ کیس زیر سماعت ہے، اس کا فیصلہ بھی آنا باقی ہے، کیا یہ آپ کے علم میں ہے؟ جس پر عمران خان نے جواب دیا یہ میرے علم میں نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کہا یہ میرے علم میں ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کے یہ بیانات دہشت گردی کے زمرے میں آتے ہیں، جس پر عمران خان نے جواب دیا یہ میرا مقصد نہیں تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کچھ سوالات ہم آپ کو دے رہے ہیں جس کے جوابات اگر آپ تحریری طور پر دے دیں گے تو اس کو بھی ہم ریکارڈ کا حصہ بنا دیں گے۔ عمران خان نے تفتیشی جو ایس ایس پی انویسٹیگیشن، ایس پی سی آئی اے جو ایس پی انویسٹیگیشن کے جی آئی ٹی کے ہیڈ بھی ہیں، تفتیشی افسر، متعلقہ ایس ایچ او، یہ تمام لوگ موجود تھے۔ یہ جتنے بھی سوالات ان کے جوابات جو موقع پہ لیے گئے اس کو باضابطہ طور پر تحریر کر کے ریکارڈ کا حصہ بنایا گیا، اور جو تحریری جو ان سے سوالات مانگے گئے ہیں وہ ان کے وکیل کے ذریعے جی آئی ٹی کو بھجوا دیے جائیں گے۔ باضابطہ طور پر نیکسٹ جو پیشی ہوگی اس میں تمام تحریری جو جتنے جوابات ہیں اور تفتیش ہے اس کو ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے گا۔ بہت شکریہ ایاز اکبر۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے کہا ہے کہ ان کے خلاف بنایا گیا مقدمہ دنیا کے سامنے مذاق بن گیا ہے، اس کے باوجود آج جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ سیلاب ہے، سیاست نہ کرو، دوسری طرف ان کی پارٹی کو کرش کیا جا رہا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ جب وہ کال دیں گے تو حکومت برداشت نہیں کر سکے گی۔ عمران خان نے کہا کہ صرف صاف شفاف الیکشن پر بات ہو سکتی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا معیشت سنبھل نہیں رہی، پاکستان سری لنکا کے نقش قدم پر چل رہا ہے، معیشت کی بہتری کا حل صرف صاف شفاف انتخابات ہیں۔ عمران خان نے حکومت کو پیام دیا کہ جتنا انہیں اور ان کی پارٹی کو دیوار سے لگائیں گے وہ اتنا ہی مزید تیار ہو رہے ہیں۔ چیز ہر ایکشن قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے میں نے کیا۔ آج میں نے اپیرنس بھی اس لیے دی ہے، حالانکہ مجھے پتہ ہے یہ بالکل ایک مذاق ہے، تو اس کے اوپر خیر میں سوالوں کے جواب تو دے دیے ہیں، لیکن میرا ایک پیغام اس حکومت کو ہے کہ آپ جتنا مجھے، میری پارٹی کو آپ جتنا دیوار سے لگائیں گے ہم اتنا ہی تیار ہو رہے ہیں۔ مجھے حیرت یہ ہے کہ کہتے تھے سیلاب کے اوپر پالیٹکس نہیں کرنی، اور اس وقت سیلاب کے اوپر ہی اس خوف سے کہ لوگ پیسے بہت دے دیں گے کیونکہ ان کو تو چوروں کو تو کوئی پیسہ نہیں ملتا، اس کی وجہ سے انہوں نے بند کیا ٹی وی پہ بھی کوریج۔ ہمیں کہہ رہے ہیں سیلاب کی وجہ سے سیاست نہ کرو، دوسری طرف پوری کوشش کر رہے ہیں کہ پارٹی کو کرش کرنے کے لیے۔ یہ جو بھی یہ کریں گے، میرا آج آپ ان سب کو قوم کے سامنے میں کہہ رہا ہوں کہ جب میں یہ کال دوں گا آپ کوئی برداشت نہیں کر سکیں گے۔ یہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، باہر کی سازش کے اوپر ہمارے اوپر چور مسلط کیے گئے ہیں۔ نون لیگ کے رہنما جاوید لطیف نے کہا ہے کہ عمران خان ملک میں فتنہ و فساد برپا کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں ریاستی اداروں کا بڑا احترام ہے، مگر عوام اور سیاسی جماعتوں کے لیے دوہرا معیار قبول نہیں ہوگا۔ کسی کے دباؤ میں آئین قانون سے ماورا عمل قبول نہیں ہوگا۔ نوکری کے لیے پہلے تو اس کا سارا انحصار پاکستان کی سلیکشن کمیٹی پہ تھا، اور اب مایوس ہو کر یا زیادہ انحصار امریکی سلیکشن کمیٹی پر یہ کر رہا ہے۔ اگر قانون کے مطابق اس کو لگام نہ دی گئی تو شدید عوامی رد عمل آ سکتا ہے۔